تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطبہ غدیر ایک ایسی دستاویز، ایک ایسا آئین، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن اور دستور العمل ہے کہ جس میں پوری زندگی کے لیے ایک راستے کا تعین اور اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ اس سے ہٹ کر جو جائے گا وہ گمراہ ہوگا. اسی پر چلتے ہوئے دین کی سعادت، دنیا کی سعادت اور مقصد تخلیق کا حصول و تکمیل اس کی ضمانت ملتی. جیسا کہ حدیث ثقلین میں حضور نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ ضمانت ہے، یہ وہ ضمانت ہے کہ یہ شرط ہے ان کے ساتھ تمسک رکھنا، وابستہ رہنا. تمسک کا نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی سے بچ جاؤ گے، یہ ہے ضمانت. اور پھر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيْهِ، یہ دونوں قرآن و عطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ خبر دے رہے ہیں آئندہ کی. یہ بھی ضمانت ہے کہ یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، جو کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ ساتھ ساتھ ہی رہے. پہلے سے لے کر 11ویں تک سب کو دنیا نے دیکھا کہ یہ ساتھ ساتھ رہے. قرآن نے ان کی بات کی، انہوں نے قرآن کی بات کی. یہی مطلب ہے ساتھ ساتھ رہنے کا. مبین قرآن، مبین آیات الہی بن کر ائمہ معصومین رہے. ہے کوئی مذاہب اسلامیہ میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے امام اور پیشوا نے یا اس کے جسے وہ مانتے ہیں اپنا پیشوا، وہ آیات الہی کی تفسیر کرتا تھا سوائے علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے؟ کوئی ایک تو دکھا دیں کہ جو آیت کی تفسیر کرتا ہے مفسر بن کے، جنہیں پیغمبر نے مفسر کہا ہے، مبین کہا ہے. کوئی ایک تو دکھا دیں. یہ خصوصیت ہے اس خاندان کی، اس سلسلہ طہارت کی، اس سلسلہ عصمت کی، اس سلسلہ امامت کی، اس سلسلہ ولایت کی. اب دیکھیے، آج میں چاہتا ہوں کہ خطبہ غدیر کے کچھ الفاظ کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں اور سادات اعظام سے بالخصوص اور مؤمنین کرام سے بالعموم دعائیں لوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں، معاشر الناس، اے لوگو، ان اللہ قد امرنی و نہانی، کہ اللہ نے مجھے کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے روکا، یعنی امر و نہی سے مجھے آگاہ فرمایا. اللہ نے مجھے اپنے اوامر و نواہی سے آگاہ فرمایا، اپنے احکام سے، دستورات سے آگاہ فرمایا. ان اللہ قد امرنی و نہانی، مجھے کچھ چیزوں کا حکم دیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ وہ کریں، و نہانی، اور کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ یہ نہ کریں. وقد امرت علیا و نہیتہ بامرہ، تو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے وہ اوامر و نواہی علی کو بتا دیے. جتنے بھی احکام شرعیت تھے، جتنے بھی احکام شرعیہ تھے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اوامر و نواہی پر مشتمل. شریعت کا نام کیا ہے؟ شریعت ان احکام الہیہ کے مجموعے کا نام ہے کہ جو خدا نے نازل کیے، جن میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں. ان احکام شرعیہ کو اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ علی کو بتا دیے. مجھے اللہ نے بتائے، میں نے علی کو بتائے. دیکھیے یہ علوم منتقل کرنے کا بیان کس قدر واضح ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
یہ اسی سے ملتے جلتے امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب، میں نے تجھے جو کچھ بتایا ہے وہ تو علی کو بتا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے امر ہی، اللہ کے حکم سے میں نے وہ سب کچھ علی کو بتا دی۔ اب تو یہ بات واضح ہے، تبھی تو مولا کائنات منبر کوفہ پر چڑھ کر یہ فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو پوچھو جو چاہو، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ اعلان، یہ اظہار کون کر سکتا ہے؟ وہی کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر علم عطا کریں۔ اب آئیے اگلا جملہ سنیے، فعلم الامر والنہی لدیہ، امر اور نہی کا علم اس کے پاس ہے، یعنی علی کے پاس۔ پیغمبر اکرم اب خود بتا کر جا رہے ہیں کہ اوامر و نواہی شریعت کا علم جو مجھے اللہ نے عطا کیا وہ میں نے علی کو دیا، اب یہ ان کے پاس ہے، وہ ان کو دے کر جا رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جسے علم منتقل کر کے جا رہے ہوں، سب کچھ دے کے جا رہے ہوں، وہی حق رکھتا ہے نا کہ وہ ان کے منصب پر بیٹھ کر حکم الہی لوگوں کو بتائے۔ اب یہاں پر حکم ہے، اب آگے فرمان نبوی ہر اس کے لیے کہ جو کلمہ گو ہے، ہر اس کے لیے کہ جو پیغمبر اکرم کو سچا نبی و رسول مانتا ہے، ان کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ فرمان ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ تَسْلِمُوا وَأَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تُرْشِدُوا وَصِيرُوا إِلَى مُرَادِهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا بِكُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرماتے ہیں کہ فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ تَسْلِمُوا، حکم بھی ہے اور ضمانت بھی ہے، اس سے بڑی اور بات کچھ نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے تو ہمارے لیے مسئلہ ہی آسان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ فَاسْمَعُوا لَهُ فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ، جو وہ تمہیں امر کرے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے، فَاسْمَعُوا سنو اسے، تسلموا تم سلامتی پا جاؤ گے، ہر طرح کے غلط راستے سے بچ جاؤ گے، ہر گمراہی سے بچ جاؤ گے، تسلموا سلامتی پا جاؤ گے، سالم اور سالم، صحیح و سالم، سلامتی کے ساتھ۔ السلام، اسلام کیا ہے؟ سلامتی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اگر علی کے امر کی نافرمانی کرو گے تو سلامتی سے محروم رہ جاؤ گے۔ فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ، اس کے امر کو، حکم کو سنو، تسلموا تم سلامتی پا جاؤ گے، ہر قسم کی غلط بات سے، ہر قسم کے غلط راستے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سلامتی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے، صحت و سلامتی کہتے ہیں نا، یعنی بیماری سے دور، بیماری اس سے دور۔ یہاں بھی یہی ہے کہ گمراہی دور، شرک دور، کفر دور، نفاق دور، معصیت دور، نافرمانی دور، گناہ دور۔ لیکن کس چیز میں؟ امر علی کی اطاعت میں۔ فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ تَسْلِمُوا وَأَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کی اطاعت کرو، سنو تو سلامتی پا جاؤ گے، اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، عملی طور پر اس کی بات پر عمل کرو، یعنی عملی طور پر اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر سے کون مراد ہے۔ اس کے امر کی اطاعت کرو، اس کے امر کو سنو، اس کے امر کی اطاعت کرو، تہتدوا، ضمانت دینے والا وہ سچا رسول۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ہدایت سے محروم ہوگا،
اور جو ہدایت سے محروم ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب الہی سے بچنے کے لیے